بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلباء کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم عندہ اور بینہ کو پڑھیں گے۔ عندہ اور بینہ کیا ہے، کس لیے استعمال ہوتے ہیں، آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اردو میں کہنا چاہتا ہوں میں دروازے کے قریب ہوں، میں دروازے کے قریب ہوں۔ یا اسی طرح دوسرا جملہ بنا لیں، استاد کلاس کے قریب ہیں، کلاس کے قریب ہیں۔ تو یہاں پر اس جملے میں قریب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں اگر ہم اس طرح کہہ دیں میں انا الباب، انا بابن، انا بابن، تو اس کا ترجمہ ہوگا میں دروازہ ہوں۔ یا انا الباب، الف لام بھی لگا دیں، انا الباب میں دروازہ۔ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں میں دروازے کے قریب ہوں، میں دروازے کے قریب ہوں، تو اس وقت ہم انا اور باب کے درمیان عندہ کو لگائیں گے۔ انا اور باب کے درمیان ہم عندہ کو لگائیں گے۔ مثال کے طور پر اس مثال میں ہم سمجھ لیں، انا عند الباب، میں دروازے کے قریب ہوں، دروازے کے پاس ہوں۔ اسی طرح آپ جمع بنانا چاہیں، نحن عند الاستاذ، ہم استاذ کے قریب ہیں، استاد کے پاس ہیں۔ انا نحن، ہم اس کو سمجھ لیں، انا مفرد متکلم یعنی میں دروازے کے قریب ہوں، پاس ہوں۔ نحن عند الاستاذ، ہم استاد کے قریب ہیں یا پاس ہیں۔ اسی طرح ہم ہوا بھی لگا سکتے ہیں، ہوا عند الباب، وہ دروازے کے قریب ہے۔ ہما عند الباب، وہ دونوں دروازے کے قریب ہیں۔ ہم عند الباب، وہ بہت سارے لڑکے دروازے کے قریب ہیں۔ یعنی کوئی بھی جملہ یا کوئی بھی اسم یا جو دروس میں ہم نے پچھلا پڑھا ہے اس کو ہم یہاں لگا سکتے ہیں۔ مثلا ہم کہیں الاولاد، الاولاد عند الصف، الاولاد عند الصف، لڑکے یا اولاد بچے عند پاس ہیں، الصف کلاس کے، بچے کلاس کے پاس ہیں، بچے کلاس کے پاس ہیں۔ تو عندہ کا معنی کیا ہوا؟ قریب کے اور پاس ہونے کے۔ اسی طرح اس جملے کو سیکھ لیں، استاد کلاس کے قریب ہے، استاد کلاس کے قریب ہے۔ اس جملے کو ہم کیسے بنائیں گے اس کو بھی دیکھ لیں۔ استاد کلاس کے قریب ہے، پہلے آپ کہیں الاستاذ، استاد صاحب، عند، درمیان میں عندہ لگا دیں گے، یعنی جس چیز کے قریب ہونا آپ بتا رہے ہیں ادھر آپ یہ لگائیں، یعنی کلاس کے قریب ہونا آپ بتاتے ہیں تو کلاس سے پہلے آپ عندہ لگا دیں۔ الاستاذ عند الصف، استاد کلاس کے قریب ہے، پاس ہے۔ امید ہے آپ عندہ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ عندہ کے معنی کیا ہیں؟ قریب اور پاس۔ چلیں آپ یہ جملہ بنائیں، میں
گاڑی کے پاس ہوں، میں گاڑی کے پاس ہوں۔ کس طرح بنائیں گے؟ کوشش کریں۔ انا میں گاڑی کے پاس ہوں، تو آپ کو ابھی معلوم ہے کہ ہم نے گاڑی کو آخر میں لگانا ہے۔ گاڑی کو کہتے ہیں السیارۃ، السیارہ، السیارہ۔ درمیان میں آپ عندہ لگا دیں بس۔ انا میں عندہ پاس ہوں، قریب ہوں، السیارہ گاڑی کے۔ انا عند السیارۃ، میں گاڑی کے پاس ہوں۔ انا عند البیت، میں گھر کے قریب ہوں، پاس ہوں۔ انا عند الصدیق، میں دوست کے پاس ہوں۔ انا عند المدرسۃ، میں مدرسے کے پاس ہوں۔ انا عند المسجد، میں مسجد کے قریب ہوں، پاس ہوں۔ نحن عند المسجد، ہم سب مسجد کے قریب ہیں یا پاس ہیں۔ تو اس طرح کے جملے بناتے جائیں اور عندہ کو درمیان میں رکھیں تو آپ کے جملے بنتے جائیں گے۔ اب آئیے بینہ کی طرف۔ بینہ کا کیا معنی ہے اور کس طرح استعمال ہوتا ہے اس کو بھی سیکھتے ہیں۔ بینہ، بینہ کا ترجمہ ہے درمیان، یعنی اگر ہم اس طرح کا جملہ بنانا چاہیں، یعنی میں میدان اور گھر کے درمیان ہوں، میں میدان اور گھر کے درمیان ہوں، یا قلم تپائی اور کتاب کے درمیان ہے، تپائی اور کتاب کے درمیان ہے، یا آپ کہیں تکیہ چارپائی اور دیوار کے درمیان ہے، یا اس طرح کہیں درخت آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ تو درمیان کا لفظ اردو میں ہے، عربی میں اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے، بینہ۔ بینہ یہ ظرف ہے، یعنی عربی جو نحو اور صرف پڑھے ہوئے ہیں، خاص کر نحو، ان کو معلوم ہے کہ عندہ جو لفظ ہم نے اس سے پہلے پڑھا، عندہ قریب، کسی چیز کو قریب بتانے کے لیے آپ کہتے ہیں انا عند البیت، انا عند البیت، میں گھر کے قریب ہوں، یہ بھی ظرف ہے۔ اسی طرح بینہ بھی ظرف ہے، یعنی کوئی چیز کسی دو چیزوں کے درمیان، جیسے ہم نے نیچے مثال دی ہیں۔ اب ہم بناتے ہیں اس جملے کو، میں میدان اور گھر کے درمیان ہوں۔ اس جملے کو ہم یوں بنائیں گے، انا بین الملعب، ملعب، ملعب کہتے ہیں میدان کو، پلے گراؤنڈ کو۔ انا بین الملعب والبیت، بیت کا آپ کو معلوم ہے گھر کو کہتے ہیں۔ انا بین الملعب والبیت، انا کے بعد نحنو کے بعد ہوا ہما ہم، یا ہیا ہما ہن، یا انتا انتما انتم، یا انتی انتما انتن۔ تمام یہ ضمائر ہم نے پڑھے ہیں، آپ سابقہ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ہم نے یہ سمجھایا ہے کہ 14 ضمائر ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، مختلف یعنی انسان کی حالتیں ہیں۔ انسان یا تو متکلم ہے تو انا اور نحنو کا استعمال ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح انسان یا غائب ہوگا یا مخاطب ہوگا، اور اس کی 6 حالتیں ہوتی ہیں، کیونکہ غائب یا تو مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ اسی طرح مؤنث یا غائبہ ہوگی، یا دو ہوں گی، یا وہ بہت ساری عورتیں ہوں گی۔ اسی طرح مخاطب کی بھی 2 حالتیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ تو یہ ہم نے وہاں پر آپ کو سکھایا ہے، وہاں ضرور دیکھیں پچھلے سبق، وہاں پر آپ کو یہ سمجھ آئے گا۔ تو یہاں پر ہم کچھ بھی لگا دیں، ہوا بین الملعب، احمد بین الملعب والبیت، احمد پلے گراؤنڈ یعنی میدان اور گھر کے درمیان ہے۔ اسی طرح الاستاذ بین الملعب والبیت، اسی طرح ہوا یا ہما بین الملعب والبیت، ہم سے مراد وہ بہت سارے لوگ یا وہ لڑکے یا وہ لوگ، ہم بین الملعب والبیت۔ اسی طرح ہم یہاں پر کچھ بھی لگا دیں،
ما بعد جملے کو نہ چڑھیں، اس سے یہی مراد ہے۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پر کچھ اور لکھیں کہ وہ گلاس دیوار اور چارپائی کے درمیان ہے، تو آپ یہاں پر لگا دیں الجدار، یہاں پر آپ لکھیں الکأس، الکأس کہتے ہیں گلاس کو، الکأس، الکأس بین الجدار والسریر، والسریر، الکأس بین الجدار والسریر، گلاس دیوار اور چارپائی کے درمیان ہے۔ تو اس طرح کے جملے ہم بینا کی مدد سے بنا سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز کسی دو چیزوں کے درمیان ہے تو آپ بینا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو مثال ہے قلم تپائی اور کتاب کے درمیان ہے، ذرا اس کو بھی بناتے ہیں۔ اس کو ہم بنائیں گے القلم، قلم بین درمیان میں ہے، المکتبی، مکتب کہتے ہیں تپائی کو، والکتابی، مکتب اور کتاب یعنی تپائی اور کتاب کے درمیان میں کیا ہے؟ قلم ہے۔ القلم بین المکتبی والکتابی۔ امید ہے آپ حضرات عندہ اور بینا کے سبق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے کتاب میں پڑھتے ہیں۔ الدرس الحادی والعشرون، 21واں سبق۔ عندہ کیا ترجمہ بتایا ہے؟ قریب یا پاس۔ انا عند الباب، انا میں، عندہ قریب ہوں یا پاس ہوں، البابی دروازہ، میں دروازے کے پاس ہوں۔ آپ کچھ بھی یہاں پر اسی کو عندہ کو ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں دو چیزوں کے درمیان، شروع میں انا ہو، ہوا ہو، ہما ہو، ہن ہو، جو ہم نے آپ کو پچھلے اسباق میں سکھایا ہے۔ ہوا عند البابی، وہ دروازے کے قریب ہے۔ وَأَنْتَ عِنْدَ النَّافِذَةِ، اور آپ، انتا کہتے ہیں آپ مخاطب، انت عند النافذتی، آپ کھڑکی کے پاس ہیں، قریب ہیں۔ خالد عند السبورتی، خالد جو ہے وہ وائٹ بورڈ یا بورڈ کے قریب ہے، پاس ہے۔ این انا، میں کہاں ہوں، این انا، میں کہاں ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں تاکہ عربی آنا اور زبان ہماری چل جائے۔ این انا، میں کہاں ہوں۔ انتا، آپ، عند البابی، دروازے کے پاس ہیں۔ این انتا، آپ کہاں ہیں، یعنی فون پر بات ہو رہی ہے۔ این انتا، آپ کہاں ہیں؟ تو سننے والے نے کہا انا عند النافذتی، میں کھڑکی کے پاس ہوں۔ این خالد، خالد کہاں ہے؟ خالد عند السبورہ، خالد بورڈ کے پاس ہے، قریب ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے بینا۔ بینا کا ہم نے پڑھا تھا ترجمہ اور معنی درمیان، کسی بھی دو چیزوں میں کوئی چیز یعنی اس کے درمیان میں ہے تو ہم استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں خالد، خالد بین عابد و محمود، عابد اور محمود کے درمیان خالد ہے، یعنی تین کھڑے ہوئے ہیں تو تینوں میں خالد کون سا ہے؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں خالد، خالد وہ ہے بین عابد و محمود، جو عابد اور محمود کے درمیان ہے۔ انت، آپ، بین ہلال و جمال، آپ ہلال اور جمال کے درمیان ہیں۔ انا بینا، میں درمیان میں ہوں، حامد و محمود، حامد اور سعید کے۔ وسالم بین شریف، بینا درمیان میں ہے شریف اور جمیل کے۔ این خالد، خالد کہاں ہے؟ خالد بین عابد و محمود ہے۔ این انت، آپ کہاں ہیں؟ این بین ہلال و جمال۔ این انا، میں کہاں ہوں؟ انت بین حامد و سعید۔ اگلے سبق کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔